الحمد لله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی آیت مبارکہ پڑھی گئی. یہ سورت مدنی ہے اور اس سورت کا نزول نمبر 106 ہے. سورہ حجرات کو حجرات کیوں کہتے ہیں؟ اس سورت میں حجرات کا نام آیا ہے. حجرات جمع ہے حجرہ کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہو گئی تب حجرہ بولتے تھے صحن، چہار دیواری کہ جس کے اوپر چھت نہ ہو، جہاں رات گزاری نہ جائے، اس کو بولتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں حجرہ یہ بیت کے معنی میں یعنی کمرے کے معنی میں ہو گیا ہے کہ جس کے اوپر چھت ہوتی ہے، اندرونی حصہ، باہر والا حصہ نہیں. لیکن اس زمانے میں صحن اور چہار دیواری کو کہا جاتا تھا. تو بہت سارے حجرے تھے، اس کی تفصیل میں ہمیں نہیں جانا کہ کیا حجرے تھے. پہلے بیت المقدس کی طرف جب ہم قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تب یہ حجرے کہاں تھے. اب جب بیت اللہ کی طرف نماز ہو گئی، تحویل قبلہ ہو گیا، تو اب حجرات کون سی سمت پہ ہے؟ اب سب مسجد نبوی میں سب مل گیا. جو وہاں گئے ہوگے انہوں نے دیکھا ہوگا. تو خیر، حجرہ کا تذکرہ آیا ہے تو اس کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ حجرات. اس سورت کے اندر جو میں نے آیت پڑھی اور ابتدائی جو آدھا صفحہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی تکریم کے خاطر دو حکم دیے گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں سبقت نہ کی جائے. آپ کے اقوال اور آپ کے افعال پر آپ کی کہی ہوئی باتیں اور آپ کے کام اس کے آگے نہ جایا جائے، سبقت نہ کی جائے. اور دوسرا مضمون اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز پہ بلند نہ کیا جائے. اس کا پس منظر شان نزول یہ ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کا یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ اس قبیلے کے اوپر حاکم کس کو بنایا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ قعقاع کو حاکم بنایا جائے. حضرت عمر کی رائے تھی اقرع کو حاکم بنایا جائے. خیر، باتیں بڑھتے بڑھتے وہ مجلس کے اندر آوازیں بڑھنے لگی. اللہ کے نبی اس مجلس میں موجود ہے اور آوازیں نبی کی آواز سے بڑھنے لگی. تو یہ سورت نازل ہوئی. آداب سکھائے گئے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ہماری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی چیخ کر چلا کر ہمارے نبی کو مخاطب نہ کرے۔ خیر، پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سے آگے سبقت نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے آگے نہ بڑھو کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کے بارے میں ہمیں توقع ہے کہ اب اللہ کے نبی کا فرمان آئے گا، فرمان نبی جاری ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جائے گی اس کے بارے میں، تو ہم اللہ کے نبی کی بات کے آنے سے پہلے آگے بڑھ چڑھ کر اس کے بارے میں مشورہ نہ دے، رائے نہ دے، اپنی بات نہ کہے، بلکہ فرمان نبی کا انتظار کرے جب تک مضبوط قرائن سے، یا پھر یہ کہ اللہ کے نبی خود تکلم کی، بولنے کی اجازت دے دے، تب تک اللہ کے نبی کی بات سے آگے اپنی بات کو نہ کہے۔ اور اللہ کے نبی سے فعل سے سبقت نہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب چلے تو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ دائیں بائیں چلتے تھے، اللہ کے نبی سے آگے نہ چلے۔ بے ادبی ہوگی اللہ کے نبی کی اگر اللہ کے نبی سے ہم آگے چلیں۔ یہ صحابہ کو دراصل یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اس وقت ایسا واقعہ پیش آیا، لیکن خطاب ایمان والوں کو کہا۔ آج کے زمانے میں بھی ہمیں ان آداب کی رعایت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے اس کی تفصیل ہم سمجھیں گے، لیکن فعل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب چلے تو دائیں بائیں چلے، آگے نہ چلے، پیچھے بھی نہ چلے۔ آج ہمارے یہاں تھوڑا الٹا سسٹم ہے، کوئی اللہ والے آ گئے، کوئی بزرگ آ گئے، کوئی استاد آ گئے، کوئی شاگردوں کی فوج ہوتی ہے، پیچھے چلتے ہیں۔ نہیں، اسوہ صحابہ کے خلاف ہے۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا، اللہ کے نبی چلتے تھے ان کے دائیں بائیں، اور اتنا خیال رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی ایڑی کو اپنی ایڑی سے رونتے نہیں تھے، آگے بھی نہیں چلنا، پیچھے بھی نہیں چلنا، دائیں بائیں چلنا۔ تو یہ ہے کہ فعل میں آگے نہ بڑھے۔ کیوں اور کیا کرے؟ کہ اللہ سے ڈرے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے۔ اس لیے کہ چھوٹی بڑی چیزیں اور اسی طرح گناہ اور برائیاں انسان اس سے جب ہی رک سکتا ہے جب دل کے اندر خوف خدا، اللہ کا ڈر ہو۔ باقی تو کوئی قانون بنانے والا کتنے قانون بنا دے وے، لیکن دل میں خوف نہیں ہے تو پھر انسان وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، وہ گناہ کرنے کے لیے، وہ برائی کو انجام دینے کے لیے ہزاروں بہانے تلاش کر لے گا۔ لیکن دل میں اگر خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو پھر وہ انسان اس برائی سے بچ جائے گا۔ کیوں بچ جائے گا اور کب بچے گا؟ تقویٰ کب آئے گا؟ انہو سمیع علیم، جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری ہر نقل و حرکت سے واقف ہے، جاننے والے ہے، میری ہر بات کو سنتے ہیں۔ یہ تصور انسان اپنے دماغ میں، دل میں محنت کر کے بٹھا لے تو پھر اللہ کا ڈر اس کو پیدا ہوگا، اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتے ہی ہم برائیوں سے بچنے والے بنیں گے۔ باقی تو لاکھ قانون بن جاوے، قانون بنانے سے برائیاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ اصل چیز آخرت کی فکر، اللہ کا ڈر، اس سے برائیاں ختم ہوتی ہیں اور اچھائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو پہلا حکم یہ تھا ایمان والوں کو کہ اللہ کے نبی کے نہ قول سے آگے بڑھے، اللہ کے نہ قول سے آگے بڑھے اور نہ فعل سے آگے بڑھے۔ اب دوسرا حکم جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، یہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، کس کی آواز پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ آپ سے اتنا زور سے بات کرو، نہ اتنی چیخ کے بات کرو
کجہری بعضکم لبعض، جیسے کہ تم ایک دوسرے سے زور سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ ہے تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا مقام، ان کی علو شان کا لحاظ کیا جائے، اللہ کے نبی کی بات آئے، اللہ کے نبی سے ہم کلام ہو تو عزت اور احترام ملحوظ رکھیں، ان کا پیغمبرانہ مقام اور ان کے رتبے کو سامنے رکھے، اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز پہ بلند نہ کریں، اور اللہ کے نبی کو چیخ کر چلا کر مخاطب کو ہرگز نہ بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یہ غلط رویہ، غلط انداز کہیں اللہ کے نبی کے دل میں آپ کے خلاف برائی پیدا ہو گئی، آپ سے ناراضگی ہو گئی، یا آپ کے بارے میں اللہ کے نبی کے دل میں تکبر اور کدورت پیدا ہو گئی، تو پھر تو کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، اور تم خواب خرگوش میں ہوں گے، تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ تم نے اتنا بڑا بدمعاملگی والا، بے تہذیبی والا معاملہ کر دیا۔ ایمان کا خطرہ، ایمان کا خطرہ ہے۔ اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آج اللہ کے نبی دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، آج اللہ کے نبی دنیا میں ہے نہیں، تو اس مضمون کی افادیت کیا ہے؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ علماء اور صلحاء یہ اللہ کے نبی کے جانشین ہیں۔ اسی طرح قرآن اور حدیث بھی تو موجود ہے، جس میں اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں جو آداب نبی کی تعظیم اور تکریم کی خاطر بتائے گئے ہیں کہ نبی کے ساتھ ہمارا آواز کا لیول ایسا ہونا چاہیے، ہمارا گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے، تو ایسا ہی ہمارا آداب کی رعایت ہم کریں گے علماء اور صلحاء جو اللہ کے نبی کے سچے جانشین ہیں ان کے ساتھ۔ ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں، فرق کے مراتب کرتے ہوئے۔ جو اللہ کے نبی کا رتبہ ہے وہ کسی دنیا کے اندر انسان کا نہیں ہو سکتا، لیکن سب کو ان کا مقام دینا ہے، سب کو ان کا رتبہ دینا ہے، اور ان سے گفتگو کا انداز، ان کا ادب اور رعایت کرتے ہوئے ہمیں ان سے بات کرنی ہے۔ اپنی آوازوں کو کسی کے بھی سامنے بلند کر دیا، چیخ کے چلا کے بول دیا، یہ غلط۔ اس لیے کہ علماء کے سامنے، صلحاء کے سامنے زبان درازی کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکتی میں ڈالنا ہے، نبی کے وارث کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ جو نبی سے شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو ان کے سامنے بلند نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے اور کیسی فضیلت ہے ان کی۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جن کے دل کو پرکھ کر تقوی کا بیج بو دیا ہے۔ کتنی اچھی تعبیر استعمال کی کہ جو نبی کے سامنے شائستگی کے ساتھ بات کرتا ہے، بدتمیزی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے، بڑی آواز سے، اونچی آواز سے بات نہیں کرتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی کا گھر ہے وہ، اور ان کے دل کے اندر اللہ نے ان کو پرکھ کر تقوی کا بیج بو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی کی برکت سے اور موقع شناسی کی برکت سے ان کو بخش دیا گیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کی بخشش ہو گئی اور ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ یہ ہے شائستگی کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ۔
آگے فرمایا گیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں صحن کے باہر سے، چہار دیواری کے باہر سے، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو شان نزول پیش کیا گیا تھا نا کہ ایک قبیلے کے لوگ آئے تھے، تو وہ ایسے وقت کے اندر تشریف لائے تھے، ایسے وقت کے اندر تشریف لائے تھے کہ اللہ کے نبی گھر میں تھے۔ وہ صحن کے اوپر کھڑے ہو کے، چہار دیواری کے باہر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کو آوازیں دے رہے، اے محمد، اے محمد، باہر آئیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تہذیبی تھی، ایک طرح کی بے ادبی تھی کہ اللہ کے نبی کو اس طرح کی سے پکارا جائے۔ تو کہ جو لوگ اس طرح پکارتے ہیں ان کے اندر سمجھ نہیں ہے، ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ ایسا خطاب اللہ کے نبی سے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ارے اگر بھائی صبر کر لیتے، تھوڑی دیر دل تھام کے کھڑے رہتے، تو اللہ کے نبی خود باہر آ جاتے، آپ کی ملاقات ہو جاتی، آپ کے بارے میں خیر کی بات بڑھ جاتی، آپ سے محبت کرتے، آپ کی بات کا جواب دے دے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ کے نبی باہر آتے تب آپ ملتے تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا۔ لیکن خیر نہ بے ادبی ہوئی ہے، اور یہ انسان جس سے بے ادبی ہوئی ہے، اگر اس کو اپنی تقصیر کا اعتراف ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے کوتاہی ہو گئی، تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہے، ان کے بھی عمل سے اور اللہ کے نبی کی تنبیہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو ہمارے استاد ہو، ہمارے شیخ ہو، تو ان کے ساتھ بھی ہمارے ایسا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا تو فوراً تنبیہ فرمائی، اے ابو الدرداء، تجھے معلوم نہیں ہے تو کس انسان سے آگے چل رہا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے، تو اس سے آگے چل رہا ہے۔ تو یہ جو آداب اللہ کے نبی کی تعظیم اور تکریم کی خاطر ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ اب اللہ کے نبی کے جو وارث ہے، علماء اور صلحاء، ان کے ساتھ بھی ہم ان کے مقام کو اور مراتب کا فرق کرتے ہوئے ملحوظ رکھیں گے کہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے استاد ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ایسا ویوہار، ایسا معاملہ کریں گے کہ ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ ہو جائے۔ وہ چلے تو ہم ان سے آگے آگے نہ چلے، ان کے پیچھے بھی نہ چلے، ان کے دائیں بائیں، ان کی عزت میں، ان کے احترام میں چلے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، موٹی حقیقت ہے کہ بھی مراتب کا فرق ہوتا ہے، خالی علماء اور صلحاء کے اندر نہیں، مراتب کا فرق ہر ایک میں ہوتا ہے۔ شیخ اور مرید میں مراتب کا فرق ہے، استاد اور شاگرد میں مراتب کا فرق ہے، ایک بادشاہ ہے اور اس کی رعایا ہے، دونوں میں مراتب کا فرق ہونا چاہیے، دونوں کا درجہ الگ الگ ہے۔ اب سب ایک کے سامنے تو طلاق سے بات کرے، بادشاہ ہو تو رعایا، کوئی انتر نہیں، کوئی فرق نہیں، تو پھر تو معاشرہ بدحال ہو جائے گا، پراگندہ حالت ہو جائے گی۔ امام اور مؤذن کے اندر، امام اور مقتدی کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ امام کا اپنا ایک مقام ہے، اب مقتدی ان سے جو چاہے جیسے چاہے تو طلاق سے بات کرے، ان کو کوئی رسپیکٹ نہ دے، ان کو کوئی عزت نہ دے، بلکہ بد کلامی کرے، بدتمیزی کرے، تو یہ غلط بات ہے۔ اولاد اور ماں باپ کے اندر بھی یہ فرق ہونا چاہیے، بوڑھے اور اولاد کے اندر بھی مراتب کا فرق ہونا چاہیے۔ ایک بچہ بوڑھے کو نام سے بلاوے کہ اے یعقوب، اے یوسف، تو یہ ضد دیتا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ تو ہر ایک کے مراتب کا فرق کا لحاظ کرنا، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آداب سکھائے گئے ہیں وہ ہمیں بھی یہاں لاگو ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر ایک ادب کی رعایت کرنی ہے، اپنے سے جو بڑا ہے ان کا عزت اور احترام، اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس مقام پر
اس سے یہ جو مضمون تھا نا ادب کا، ہمارے معاشرے میں ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے بارے میں تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے کہ بڑے یہ چھوٹوں کو نام سے پکارے تو اچھا لگتا ہے، بڑے چھوٹوں کو نام سے پکارے تو چھوٹے خوش ہوتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہے، میں اس کو کہوں بھائی عبداللہ تو اس کو خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ بچہ اگر چھوٹا مجھے بڑے کو نام سے پکارے گا، اے اشفاق کہاں جا رہے ہو، اے اشفاق کہاں جائے سے، تو اس میں عزت نہیں ہے، اس سے دکھ ہوتا ہے. تو یہ فرق مراتب ہونا چاہیے نام میں بلانے میں بھی، کہ بڑا یہ چھوٹے کو نام سے پکارے اور چھوٹے یہ بڑے کو نام سے نہ پکارے، بلکہ کوئی کنیت ہو، کوئی ان کا لقب ہو، اس سے پکارے. اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی ازواج کو، خاص طور سے یہ بیویوں کے بارے میں مجھے بتانا ہے، اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو نام سے پکارتے تھے. لیکن ان کی بیویاں ان کے شوہروں کو، ان کے لڑکے، ان کے ابا کو ایسے نہیں پکارتے تھے نام سے، بلکہ کنیت، کوئی لقب ہوتا تھا، اس سے بلاتے تھے. اور آج کل بڑا عجیب فیشن بن گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نام سے بلانے کے اندر سمجھتے ہیں کہ محبتیں بڑھتی ہیں. بھئی کہاں سے لے کے آئے ایسا؟ میاں بیوی کو نام سے بلائے تو بھئی ہم بہت کلوز ہے، ہم اتنے قریب ہے، ہمارے میں انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہے کہ ہم نام سے بلا جائے ہمیں اچھا لگتا ہے. یاد رکھیے یہ باریک باریک باتیں ہم نہیں جانتے، اس سے محبتیں گھٹتی ہے. میاں تو بیوی کو نام سے پکار سکتا ہے، اس سے اس کو خوشی ہوگی، محبت بڑھے گی. لیکن بیوی اب توفیق، سالم اس طرح کے نام سے بلانے لگے تو پھر یہ محبتیں بڑھے گی نہیں، محبتیں گھٹے گی. آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجیے، ہمارا تو تجربہ ہے. آپ کی بیوی، آپ تھک ہار کے دکان سے پسینہ بہا کے محنت کر کے آئے، گھر آ کر وہ آپ کو کہے میرے سر کے تاج آئے ہیں، آپ کو سرتاج کہے یا آپ کا کوئی ایک اچھا سا نام دے آپ کو، تو سارا تھکان اتر جائے گا. اور آپ کو اس طرح سے بلائے، آپ تھک ہار کے آئے ہیں، آپ کا جو نام باہر لوگ آپ کو جس نام سے جانتے ہیں وہی گھر میں بھی رسپیکٹ نہ ملے اور بیوی سے بھی رسپیکٹ نہ ملے، تو پھر کیا اس کا دماغ اور پکے گا، کہ یہاں بھی مصیبت نہ باہر بھی مصیبت. یہ جانے انجانے میں ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں ایفیکٹ کرتی ہے، یہ اثر کرتی ہے. اس لیے بیوی یہ شوہر کو نام سے نہ پکارے. اگر کسی جگہ پہ یہ ہے تو یہ ماڈرن زمانے کا رواج ہے، یہ اس سے محبتیں گھٹتی ہے. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ برائیاں بڑھتے بڑھتے، یہ جو مغربیت کا اثر ہے ہم اتنا لے لیتے ہیں کہ پھر ہمارے باپ، ہمارے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کو ہم اولڈ ہوم میں، یہاں تو الحمدللہ ابھی یہ رواج نہیں آیا ہے، لیکن پھر باپ کی کوئی رسپیکٹ بھی نہیں رہتی، ان کو بھی حوالہ کر دیتے، اب تمہاری تربیت وہ کریں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزوں کو ہم سمجھے. اور یہ موبائلوں کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں نا، خالی یہ اظہار محبت نہیں ہوتا ہے کہ مائی ہبی، مائی فیونسی، مائی ہیپنیس، یہ سب چیزیں، اس سے محبتیں نہیں بڑھتی ہے میرے بھائی. مائی لو، ایسی چیزیں لکھنے سے محبتیں نہیں بڑھتی ہے. محبتیں بڑھتی ہیں اللہ کے نبی کی تعلیمات پر چلنے سے. میں نے جو طریقہ بتایا، جو صحابہ کا طریقہ ہے، اس طریقوں کو اپنے گھروں میں اپناؤ کہ بیوی شوہر کو کوئی اچھا نام دے دے، یا پھر یہ کہ کوئی لقب یا کنیت اس سے بلاوے، لیکن شوہر یہ بیوی کو نام سے بلاوے. یا پھر اچھا سا اس کے لیے بھی ہم شبد رکھے کہ بیگم صاحبہ، تو اس سے بھی اس کو رسپیکٹ ملتی ہے. لیکن آپ اس کو کلثوم، عائشہ یہ کہو تو اس سے بھی اس کو خوشی ہوتی ہے. لیکن بیوی تو ہرگز ہرگز شوہر کا نام نہ پکارے. کہیں ہم نے نہیں سنا کہ پہلے زمانے میں لوگ بیویاں مریادت نہیں ہوتی تھی، مریادہ چھوڑ کے نام سے بلاتی تھی. یہ آج کے زمانے میں ایسی برائی نے جنم لے لی. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرماوے، میاں بیوی میں، آپس میں، اولاد میں محبتیں پیدا فرماوے. یہ باریک باریک چیزیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. یہ سورہ حجرات
بہت اچھے اچھے پیغام، بہت اچھے اچھے میسیج، معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، بڑے کی رسپیکٹ، بڑے کی عزت، مسجد کے امام کی عزت، گھر کے بوڑھے کی عزت، گھر کے بڑے کی عزت، گھر کے چھوٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ، یہ سب چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔